اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، آج پھر ہم ہر سال کی طرح رمضان کے آغاز ہونے والا ہے بہت قریب انشاءاللہ، تو اس کے شروع میں ہم اپنے مریضوں، شوگر کے مریضوں، ڈائبٹیز کے مریضوں کی ہدایات کے لیے، رہنمائی کے لیے کچھ سیشن کرتے ہیں، کلاسیں کرتے ہیں ہر سال۔ تو اس سال بھی ہم یہ مدد میں موومنٹ فار اویئرنیس آف ڈیزیز اینڈ ڈرگس کے کلینک میں ہم پرائمری کیئر ڈائبٹیز ایسوسیشن کے تعاون سے اور CCL فارما کے تعاون سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، اور آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، جس نے ہم سب کو ان تمام نعمتوں سے نوازا، جس میں سے ایک نعمت اب آنے والی ہے جس کا نام ہے رمضان الکریم، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک بہت اچھی ایک آیت ہمیں ارشاد فرمائی، جو ہمیں ہمارے لیے ایک بہت بڑا رہنمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں، کتبہ علیکم الصیام کما کتبہ علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے بالکل اس طرح جس طرح پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یعنی اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ کیوں دیا ہے۔ کیوں کا جواب یہ ہے کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ متقی کا مطلب ہے پرہیزگار ہو جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو انسان کی عظمت تک پہنچانا چاہتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے میں تمہیں کیسا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس آیت میں صرف وہ یہ بتا رہا ہے آپ کو کہ اللہ آپ کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، برائیوں سے بچو۔ بیماریاں، آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے اوپر بھی اسی طرح دی جس طریقے سے آپ کے اوپر دی۔ آزمائشوں سے کوئی مبرہ نہیں ہے، کوئی انسان کوئی زیرو مبرہ نہیں ہے، سب کو آزمائشیں ملنی ہیں۔ آپ کو ایک آزمائش اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ صرف اس لیے دی ہے کہ آپ کو آزمانا چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کیسے اللہ سے قریب ہوتے ہیں اس آزمائش کے نتیجے میں، جس کا نام ہے ڈائبٹیز۔ ڈائبٹیز میں آپ میں سے سارے اکثر لوگ کافی عرصے سے اس کا سامنا کر رہے ہیں، اس کا مقابلہ کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو اس میں رمضان کے حوالے سے خاص طور پہ جو ہدایات ہوتی ہیں وہ آج آپ کے گوش گزار کی جائیں گی کہ رمضان میں اگر آپ میں سے کچھ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہدایات ان کے لیے ہیں۔ جو روزہ رکھنا چاہتے نہیں ہیں یا جو نہیں رکھ سکتے ہیں پچھلے ماضی کے تجربے کی روشنی میں، تو وہ بھی سن لیں، تاکہ وہ دوسروں کو بتا سکیں کہ بھائی اگر روزہ رکھنا چاہو تو انہیں ہدایات پر عمل کرو۔ تو سب سے پہلے جب رمضان میں روزے رکھنے کی اگر کسی کو خواہش ہوتی ہے تو پہلے اس نے دیکھنا ہوتا ہے کیا روزہ اس پر فرض بھی ہے یا نہیں۔ یہ کیسے کہ فرض سب پر فرض ہے؟ نہیں، سب پر سب کچھ فرض نہیں ہے۔ 5 عبادات جو ہیں اس میں سے نماز سب پر فرض ہے، روزہ صحت مند لوگوں پہ فرض ہے، زکوٰۃ اور حج صاحب نصاب پہ فرض ہے۔ اب اگر کوئی بالکل جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ قرض لے کے زکوٰۃ نہیں دے گا، قرض لے کے حج نہیں کرے گا، کیونکہ اس پہ تو فرض ہی نہیں تھا۔ اسی طریقے سے صحت مند آدمی کے اوپر روزہ فرض ہے، اور جس کے پاس صحت نہیں ہے، بیمار ہے، مریض ہے، جو جیسے کہ قرآن کریم میں کہا ہے کہ مریض، مسافر، ایام معدودات والے لوگ کے اوپر مستثنیٰ ہے۔ استثناء دیا ہے اللہ میاں نے کہ مریض نہ رکھیں، لیکن اس کے باوجود کچھ شوگر کے مریض روزہ رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا ڈاکٹر صاحب کیا ہم روزہ رکھنے کے قابل ہیں، اور کیا ہمیں روزے کی اجازت ہے، کیا روزے سے ہمیں زیادہ خطرہ تو نہیں ہوگا۔ تو یہ سیکھنا ہر اس ذیابیطس کے مریض کا فرض ہے کہ جس نے روزہ رکھنے کی خواہش ہے۔ کیا فرض ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے پوچھے میں کس کیٹیگری میں آتا ہوں۔ کیٹیگریاں بنائی گئی ہیں رمضان کے حوالے سے، 3 بڑی کیٹیگریاں بنائی گئی ہیں۔ ایک کہلاتی ہے لو رسک، کم رسک ہے، لوگوں کو کم خطرات کا سامنا۔ دوسری میڈیم رسک، معتدل خطرہ ہے۔ تیسرا ہائی رسک، ایسے شوگر کے مریض جن کو بہت ہائی رسک ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے پہلے اپنے آپ کو ڈاکٹر سے پوچھنا ہے کہ میں کون سی کیٹیگری میں، کون سے گروپ میں آتا ہوں، اور ڈاکٹر کے پاس بہت سارے طریقے ہیں اس کو جج کرنے کے اور اس کو طے کرنے کے کہ آپ میں سے کون لو رسک میں ہے، کون میڈیم رسک میں، کوئی ہائی رسک میں ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ جانیے، یہ آپ کا حق ہے اور آپ کے اوپر فرض بھی ہے کہ آپ یہ جانیے کہ آپ کون سے رسک میں آ رہے ہیں، کون سے خطرے والی کیٹیگری میں آ رہے ہیں، لو والے میں، میڈیم میں یا ہائی میں۔ اب ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں کہ یہ کیسے طے کرتے ہیں کہ رسک کس چیز کا، تو کس چیز کا، جو ہم خطرے کی بات کر رہے ہیں، کس چیز کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر شوگر کا مریض روزہ رکھنا چاہے تو سب سے بڑا خطرہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ اگر خالی پیٹ عام دنوں میں بھی آپ نے اگر بہت دیر تک کھانا نہیں کھایا تو سب سے بڑا خطرہ کیا ہوتا ہے؟ شوگر لو ہو جاتی ہے۔ ویری گڈ، زبردست۔ تو شوگر لو تو پہلا خطرہ، جو 4 خطرے ہم گنوائیں گے آج آپ کو، ان میں سے جو پہلا والا ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے بڑا مشکل سا، ہائپوگلائسیمیا۔ ہائپوگلائسیمیا کی کچھ بھی مشکل سا لفظ نہیں ہے، آسان الفاظ میں یہ ہے کہ شوگر گر جانا۔
تو شوگر گر جانا پہلا خطرہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کی شوگر اتنی نہ گر جائے کہ وہ بے ہوش ہو جائے، ایمرجنسی میں چلا جائے، اور اگر نیند میں بے ہوش ہو جائے تو پتا ہے آپ کو کہ پھر اس کو پتا بھی نہیں چلتا میں کب بے ہوش ہو گیا اور کب نکل گیا. تو اس لیے ہائپوگلائسیمیا سب سے بڑا خطرہ ہے. دوسرا خطرہ کیا ہے؟ ہائپو کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ ہائپر. ویری گڈ یار، میری کلاس بڑی انٹیلیجنٹ ہو گئی. آپ کو چاہیے دینا ہے. ہائپو کا اپوزٹ ہے ہائپر گلائسیمیا. ہائپر گلائسیمیا کا مطلب یہ ہے کہ شوگر کا بڑھ جانا. یہ بھی تو ہوتا ہے نا پھر افطاری بھی اور عشائیہ بھی رات کو بڑا اچھا خاصا کیا اور سحری بھی 4 بجے بڑی ٹھیک ٹھاک دھوم دھام کر لی اور صبح تقریباً 6 بجے کے قریب شوگر 400 پہ پہنچ گئی. تو دوسرا بڑا خطرہ 4 گنوائے تھے میں نے، 4 میں سے ایک تھا ہائپو گلائسیمیا، دوسرا ہے ہائپر گلائسیمیا. دوسرا خطرہ یہ ہے کہ وہ 300 سے اوپر نکل گئی تو خطرے ہی خطرے باڈی کو. تیسرا خطرہ جو ہے نا وہ ذرا ٹیکنیکل سی ٹرم ہے اور وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس، یعنی خون میں تیزابیت بڑھ جانا. جب شوگر بہت زیادہ بڑھتی ہے تو اس کے نتیجے میں خون میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے جس کو کہتے ہیں ڈی کے اے، اور وہ بڑی خطرناک کنڈیشن ہے. اس میں بہت لوگ جو ہے نا بہت مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، اس میں کچھ بہت ساری کمپلیکیشن پیدا ہو جاتی ہیں. تو ڈی کے اے تیسری بڑی جو وہ ہے کمپلیکیشن یا رسک. ایک تھی ہائپوگلائسیمیا، ایک تھی ہائپر گلائسیمیا، تیسری ہے خون میں تیزابیت، اور چوتھی جو ہے وہ ہے خون میں پانی کی کمی سے خون کا گاڑھا ہو جانا. اور خون کے گاڑھا ہونے کے نتیجے میں خون کی پھٹکیاں بن جانا جسے تھرومبوسس کہتے ہیں. تو ڈی ہائیڈریشن اور تھرومبوسس چوتھا بڑا رسک ہے جس سے ڈاکٹر ڈر رہا ہوتا ہے کہیں اس کو یہ نہ ہو جائے. ڈی کے بعد چوتھا جو کمپلیکیشن جو رسک ہے وہ ہو سکتا ہے وہ ہوتا ہے خون کا گاڑھا ہونا جس میں پھٹکیاں بن جانا، اور وہ پھٹکیاں تیرتی اگر ہارٹ میں جاتی ہیں تو ہارٹ اٹیک، اور وہ پھٹکیاں تیرتی ہوئی برین میں جاتی ہیں تو فالج، اور جہاں جہاں بھی وہ پھٹکیاں باڈی میں جم سکتی ہیں تو وہاں مسائل پیدا کرتی ہیں. تو یہ چوتھا بڑا خطرہ ہے. اب ان چاروں خطروں کو ذہن میں رکھتا ہے ڈاکٹر جب آپ کی کیٹیگری بنا رہا ہوتا ہے کہ کیٹیگری کون سی میں رکھنا ہے، ہائی رسک، لو رسک، میڈیم رسک. تو جب ڈاکٹر ڈیسائیڈ کر لے اور وہ آپ کو کہہ دے تو اصل میں وہ یہ فرض پورا کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کے خطرات سے آگاہ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ مریض ہیں اور مرض کے اس درجے پر ہیں، اب آگے آپ کے اوپر ہے کہ روزہ رکھیں گا. تو ہمارے یہاں ایک رویہ ہمارے بر صغیر میں خاص طور پہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ڈاکٹر سمجھا رہا ہے کہ ہائی رسک ہے، آپ مریض ہیں، مرض کے اس درجے پر ہیں جہاں جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی ان کو یہ میسج دے رہا ہے کہ نہیں مر جاؤ روزہ نہیں چھوڑو. اسلام میں یہ نہیں ہے، معاف کیجیے گا، اسلام میں یہ بالکل نہیں ہے. مر جاؤ روزہ نہیں چھوڑو، اور یہ کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. اگر یہ آسانیاں نہیں ہوتی تو فمن کان سفر نیام معدودات والی آیت نازل نہ ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے دوران روزہ رکھنے سے منع کیا سب کو کہ نہیں جب جہاد مکمل ہو جائے گا واپس آ کے سب اپنے روزے پورے کر لینا. اگر شرعی عذر موجود ہے تو آپ کو فدیہ دینا ہے، اور اگر وہ دن ٹالنے کے بعد دوبارہ رکھ سکتے ہیں تو وہ لازمی پورا کرنا ہے، وہ دن پورے کرنے ہیں. لیکن چونکہ یہ آپ دائمی مرض کا شکار ہیں تو آپ کو دوبارہ رکھنے کے قابل ہونے کا امکان نہیں ہے، تو اس لیے آپ کو فدیہ دینا ہے. ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کا کھانا قرآن کا حکم ہے، یہ دے دیں آپ بری ذمہ ہیں. آپ کو کوئی ملال اس پہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کے حکم کے آیت مطابق ہے کہ آپ فدیہ دے رہے ہیں، فرض پورا کر رہے ہیں. اچھا، وہ جو 4 خطرات میں نے گنائے اس کا تعین ہو گیا کہ آپ نے خطرات کا ایویلویشن کرا لی. اب ڈاکٹر آپ کو ہدایت دے گا کہ بھائی ٹھیک ہے روزہ میں تمہیں رکھوا رہا ہوں، تم میڈیم گروپ میں ہو یا لو گروپ میں ہو، اب تم نے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے. بھائی کیا خیال رکھنا ہے؟ سب سے پہلے کھانے پینے کا. بھائی کھانے پینے کا کیا خیال رکھنا ہے؟ کھانے پینے کا یہ خیال رکھنا ہے کہ اپنے تمام یہ جو کھانے کا جو دورانیہ ہے اس دوران میں جو گیپ آ رہا ہے جس دوران آپ نہ کچھ کھا سکیں گے نہ پی سکیں گے، اتنا باڈی کے اندر انرجی رہنی چاہیے، اتنا اسٹور ہونا چاہیے کہ وہ صبح سحری سے لے کے شام تک آپ کی شوگر کو کانسٹنٹ رکھے. تو اس کے لیے کیا ہے، تمام مرغن چکنائی والے کھانے وہ انتہائی شدید نقصان دہ ہیں آپ کے لیے، ان کو ترک کر دیجئے، جس کا کلچر ہمارے بر صغیر میں بہت زیادہ ہے. ہر وہ چیز جس کے اندر مرغن، اب نیا کلچر ایک چل پڑا ہے، پائے اور نہاریاں سحری میں، انتہائی غلط کلچر ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. مرغن چیزیں کبھی نہیں ہونی چاہیے سحری میں اور عشائیے میں، رات کے کھانے میں مرغن کھانے بالکل نہیں ہونے چاہیے. اسی طریقے سے ایک کلچر تھا، اب شاید کچھ کم ہو گیا ہے، کھجلے اور کھینی کا. تو کھجلے اور کھینی وغیرہ سے بچیے اور وہ تمام چیزیں استعمال کریں جن کو ہم کہتے ہیں لو جی آئی کاربوہائیڈریٹ، یعنی کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ کہتے ہیں ہم. ایسے نشاستے جو ایک دم شوگر نہیں بڑھاتے بلکہ سلو شوگر کو آہستہ آہستہ جسم میں فراہم کرتے ہیں، تو انہیں کہتے ہیں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس.
تو ایسے کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس کے اندر جو سبزیاں شامل ہے، جو گوشت شامل ہے، جو انڈا شامل ہے اور بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں جو ایک دم شوگر نہیں بڑھاتے لیکن پورے دن آپ کو انرجی دیتے ہیں. ایسی چیزیں سحری میں اختیار کریں، ایسی چیزیں افطار میں اختیار کریں. پھلوں کا استعمال کیجیے اور افطار سے لے کے سحری تک کا جو دورانیہ ہے اس میں پانی پی پی کر اپنے سارے دن کی پانی کی کمی کو لازمی پورا کریں. اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، پھلوں کا استعمال زیادہ کریں، پھلوں کی عادت ڈالیں اور تمام چکنائی اور مرغن کھانے جو ہے انہیں سختی کے ساتھ ترک کر دیجیے. اور ایک کلچر ایک اور بھی ہے کہ بس سحری جو ہے نا وہ کر لی 2-3 بجے کر کے سو گئے اور صبح اٹھیں گے دیکھ لیں گے. انتہائی غلط ہے شرعن بھی اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی. سحری کو آخر میں کیجیے، بالکل اینڈ میں کیجیے سحری کو. شرعن بھی یہ ضروری ہے اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی ضروری ہے تاکہ آپ کا جو فاسٹنگ کا دورانیہ ہے وہ کم ہو جائے. سحری کو آخر میں کیجیے. اور اسی طریقے سے آپ فزیکل ایکٹیویٹیز یعنی ایکسرسائز، بہت سے لوگ واکنگ کرتے ہیں، وہ کب کریں؟ واکنگ کرنے کا جو ٹائم ہے وہ زیادہ تر آپ لوگ رکھتے ہیں صبح فجر کی نماز کے بعد یا عصر اور مغرب کے درمیان. اس میں جو بیسٹ ٹائم ہے وہ ہے سحری کے بعد کا ہے. لیکن بعض لوگ رات کو ذرا دیر تک عبادات میں مشغول رہتے ہیں، بہت لمبی عبادت تراویح ملا کے اچھی خاصی عبادت ہو جاتی ہے، اچھی خاصی فزیکل ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے. اس کو بھی فزیکل ایکٹیویٹی میں شمار اگر کر لیں تو بہت زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ اپنے آپ کو تھکانے کی ضرورت نہیں ہے. گھر کے جتنے معاملات ہیں وہ سر انجام دیتے رہیں وہی کافی رہے گی. رمضان ختم ہونے کے بعد اپنی واپس وہی والی فزیکل ایکٹیویٹی لوٹا سکتے ہیں. تو آپ نے ایکسرسائز میں اپنے آپ کو بہت زیادہ انتہا پسندی اختیار نہیں کرنی ہے، کھانوں میں انتہا پسندی اختیار نہیں کرنی ہے، پانی کی کمی نہیں ہونے دینی ہے. اور ایک اور سب سے اہم چیز جو ہے شوگر کے مریض کے لیے کہ وہ چیک کرتے رہنا کہ شوگر بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں SMBG. آپ کو سب کو سب سکھا رکھی ہے سیلف مانیٹرنگ آف بلڈ گلوکوز، یعنی گھر پر شوگر چیک کرتے رہنا. رمضان میں کون کون سے ٹائمنگ ضروری ہیں کہ جن کے اوپر شوگر کا چیک کرنا بہت ضروری ہے؟ ایک تو سحری سے پہلے دیکھ لیں کہ آپ سحری کھانے جا رہے ہیں تو شوگر ہے جتنی شوگر ہے اس کے مطابق سحری کی مقدار رکھیں گے، بہت زیادہ نہیں رکھیں. اور اسی طریقے سے دوسرا جو ٹائم ہے وہ صبح 10 بجے کا ٹائم ہے. صبح 10 بجے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو سحری ہم نے کھائی تھی اس نے کہاں تک پہنچا دی ہماری شوگر. تو آپ کا ہائپر گلائسیمیا کا خطرہ پتہ چل جائے گا جب صبح 10 بجے کرتے ہیں. پھر ظہر کے بعد اگر آپ کر لیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ آدھا سفر ہو گیا ہے روزے کا، اب باقی آدھا دن باقی ہے کیسے گزارنا ہے. اگر دوپہر کو کم ہو گئی ہے تو اب آگے کی فزیکل ایکٹیویٹیز کو روک دینا ہے. اگر بڑی ہوئی ہے تو پھر اپنا تمام ایکٹیویٹیز جاری رکھنی ہے تاکہ شام تک آتے آتے کم ہو جائے. تو اس طریقے سے یہ اگر آپ دن میں 3-4 دفعہ چیک کرتے ہیں، جو میڈیم رسک گروپ والے لوگ ہیں جن کو ہم نے رکھوایا تو ہے روزہ لیکن وہ ہیں رسک پہ، ان کے لیے ضروری ہے کہ دن میں کم از کم 3 دفعہ کریں. اثر کے بعد بھی ہو رہے ہیں تو بہتر. وہ آرام میں ادھر ہی کہ اگر جو میڈیم رسک گروپ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ دن میں 3 دفعہ ضرور کریں. اور جو لو رسک گروپ ہے وہ دن میں دو دفعہ ضرور کریں. اور جن کو بالکل نارمل رہتی ہے ان کے لیے کم از کم 1 دفعہ ضرور کریں. اور سب سے امپورٹنٹ جو ٹائمنگ ہے جو لوگ انسولین پر ہیں یا جو لوگ سلفونیل یوریا پہ جن کی بہت تیزی کے ساتھ شوگر گرانے والی دوائیاں جو ہیں ان کے اوپر ہیں تو وہ اثر کے بعد ضرور کریں. اثر کے وقت اگر کسی کی شوگر 100 آتی ہے، کام چھوڑ دے سارے بیٹھ جائے، فزیکل ایکٹیویٹی تھکانے والی ایکٹیویٹی نہ کرے کوئی بھی، مغرب تک اس نے چلانا ہے. اور اگر طبیعت خراب ہوتی محسوس ہو اور 70 سے نیچے نظر آ جائے شوگر تو شرعن بھی اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ حکم ہے کہ روزہ کھول لیں. آپ کا روزہ اللہ تعالیٰ اس کی جزا آپ کو دے دے گا. آپ کے خطرے میں خود کو ڈال کے روزہ رکھا ہے. 70 سے نیچے اگر اثر کے بعد آتی ہے روزہ فوراً کھول لیں. اور دوپہر کو اگر 100 ہے تو پھر ضرور 1-1 گھنٹے بعد چیک کرتے رہیں. اگر 70 سے نیچے گرتی ہے تو جب 70 سے نیچے آئے روزہ فوراً کھول لیں. یہ حکم ہے. اور ایک تو یہ 70 سے نیچے پر فوراً کھولنا ہے. اور ایک اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جو ریکمنڈیشن ہے کہ 300 سے اوپر گزر جائے تب بھی روزہ توڑ دیں یا کھول لیں. لیکن ہمارے یہاں کے لوگ 300 سے اوپر کو ذرا بہتر برداشت کر لیتے ہیں، برداشت کرنے کی صلاحیت ہے، اس لیے اس میں تھوڑی سی لچک ہے. لیکن گائیڈ لائن ساری یہی کہتی ہے کہ 300 سے اوپر میں روزہ توڑ لیں. 70 سے نیچے جائے روزہ کھول دیں اور آئندہ نہ رکھیں. 300 سے اوپر جائے تو روزہ توڑ لیں اور آئندہ نہ رکھیں کیونکہ آپ روزے کے لیے فٹ نہیں ہیں اگر یہ آؤٹ آف کنٹرول آپ کی ہو رہی ہے. اسی طریقے سے ڈی ہائیڈریشن، پانی کی کمی جب ہونے لگتی ہے تو علامات بہت ساری ہوتی ہیں. بہت ساری علامات جو اس میں چکر آنا، کنفیوژن ہونا اور بالکل لیتھارجی، نقاہت، دماغ بالکل معاف ہو جانا. حالانکہ شوگر صحیح ہے لیکن دماغ معاف ہوئی ہے. ڈی ہائیڈریشن کی، پانی کی کمی کی پہچانیں ہیں.
اگر ایسا ہو رہا ہے تو بھی آپ کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ یہ لے جا سکتا ہے آپ کو DKA اور HHS کی طرف، یعنی خون کے گاڑھا ہونے کی جو کمپلیکیشن ہے اس کی طرف لے کے جا سکتی ہے. اس لیے پانی کی کمی کی شدت ہو رہی ہے تو بھی آپ روزہ توڑ دیں یا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ ہائی کیٹیگری میں جا رہے ہیں، آپ بہت خطرناک والی صورتحال میں جا رہے ہیں. تو روزہ رکھنے کی جو شروع میں روزہ رکھنے کی کوشش جو گروپ والے لوگ کریں گے، میڈیم گروپ والے اور لو گروپ والے لوگ جو روزہ رکھنے کی کوشش کریں گے، وہ شروع کے چند روزوں کی رپورٹ آ کے دیں ڈاکٹر کو، آگے بتائیں کہ ہم نے رکھے تھے 2-3 لیکن بھائی یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ، ڈاکٹر اب بتائیں کریں، تو آپ اسٹریٹ اوے ڈاکٹر پھر آپ کو کہہ دے گا کہ نہیں آپ نہیں رکھیں. یہ جو ہے نا کہ روزہ نہ رکھیں، یہ مشورہ کوئی گناہ نہیں ہے. یہ پہلے زمانے میں یہ تھا کہ ڈاکٹر حضرات خود یہ ڈرتے تھے، کہتے تھے مریض کو نہیں روزہ نہیں رکھنا، نہیں ہم کیوں گناہ گار ہوں. اب علماء کا حکم ہے کہ اگر ڈاکٹر جانتا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے اور اس کو منع نہیں کر رہا ہے تو ڈاکٹر صاحب گناہ گار ہے. ڈاکٹر صاحب گناہ گار اس صورت میں قرار پائے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ خطرہ ہے اور رکھوا رہے ہیں روزے. تو اب ہمیں حکم ہے تمام علماء کا، تمام دنیا کے مختلف مکاتب فکر کے علماء نے شوگر کا علاج کرنے والے ڈاکٹر کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ پورا اختیار رکھتا ہے یہ فیصلہ کرنے کا کہ آپ کو رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے. اور اس میں تو بڑے خطرناک جملے لکھے ہوئے ہیں اس فتوے کے اندر، یہ لکھا ہوا ہے کہ اور اگر مریض اس کے باوجود روزہ رکھتا ہے تو شدید گناہ گار ہوگا. میں نہیں کہہ رہا، تمام دنیا میں اجتہاد ہوا ہے علماء کا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈاکٹر نے خطرے میں قرار دیا ہے مریض کو اور مریض رکھ رہا ہے تو وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے وہ خودکشی کرنا چاہ رہا ہے. اور خودکشی اسلام میں حرام کیوں ہے؟ اسلام میں یہ بالکل حکم نہیں ہے کہ جان کو خطرے میں ڈال کے ہر کام کرو، نہیں، جان کو خطرے میں ڈال کے کام نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو چند ہدایات تھی جو میں نے آپ سے عرض کی اور یہ ہر سال میں عرض کرتا ہوں. لیکن چونکہ ہر انڈیویجول کا یعنی ہر فرد کا مسئلہ الگ الگ ہوتا ہے. ایک کا ایکسپیرینس بڑا اچھا ہے، نہیں ڈاکٹر صاحب پچھلے رمضان میں نے بڑے اچھے رکھے تھے لیکن اس رمضان میں کچھ مسئلے ہیں، ڈسکس کریں. بہت سے اس کے اپوزٹ کہتے ہیں کہ پچھلے رمضان میں تو صحیح نہیں تھا لیکن اب میں اچھا فیل کر رہی ہوں، اب آپ نے اچھا کنٹرول کر لیا، اس سال میں ہو سکتا ہے بہت اچھا رکھ لوں. یہ اپوزٹ ہے. تو ہر ایک کا انڈیویجول یعنی انفرادی مسئلہ بھی ہوتا ہے. وہ انفرادی مسئلہ اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کیے بغیر روزے نہ شروع کریں. وہ اس سال کی جو کنڈیشن ہے وہ پچھلے سال کی تجربے کی روشنی میں ڈاکٹر سے ضرور ڈسکس کریں کہ ڈاکٹر صاحب اس سال میری کوئی کنڈیشن یہ ہے، بتائیں میں روزہ رکھوں یا نہیں رکھوں. پھر وہ رسک کو ری ایویلویٹ کرے گا، یعنی دوبارہ سے آپ کے رسک کو کیلکولیٹ کرے گا اور اندازہ لگائے گا کہ آپ کو روزہ رکھنا چاہیے اور رکھنا چاہیے تو کن کن شرائط پر، یعنی کن کن آداب کو خیال رکھتے ہوئے روزہ رکھنا ہے. تو یہ سب چیزیں تو جنرل ہیں، لیکن اگر انڈیویجولی آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. ایک سوال آیا ہے، یہ آپ نے جو 4 رسک بتائے تھے آپ نے ہائپرگلائسیمیا، ہائپوگلائسیمیا، DKA یعنی بلڈ کی خون کی طرف تیزابیت، اور چوتھی ڈیہائیڈریشن اور تھرومبوسس. یہ DKA کیا بلا ہے؟ یہ کوشچن آیا ہے. DKA کا مطلب ہے انگریزی کا لفظ ہے، جیسے یہ ہائپوگلائسیمیا اس طریقے کا لفظ ہے. DKA ڈائبٹک کیٹو ایسیڈوسس. 2 لفظ تو آپ سمجھ گئے، ڈائبٹیز، ایسڈ خون میں تیزابیت. کیٹو کا مطلب ہوتا ہے وہ والے کیمیکل جو کہ جب شوگر نہیں جسم میں استعمال ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری چیزیں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں تو ایک کیمیکل بنتا ہے جس کو کیٹون باڈیز کہتے ہیں. وہ کیٹون باڈیز کے نتیجے میں ایسڈ تیزابیت پیدا ہوتی ہے. تو شوگر کے مریض میں جو کیٹون باڈی کے بڑھنے کی وجہ سے جو تیزابیت ہوتی ہے اس سے کہتے ہیں DKA یعنی ڈائبٹک کیٹو ایسیڈوسس. اور وہ تیزابیت خطرناک ہوتی ہے کیونکہ وہ دماغ کو اور تمام بڑے بڑے آرگنز کو نقصان پہنچاتی ہے. تو اس لیے اس کنڈیشن سے بچنا ضروری ہوتا ہے. مریض کو شروع میں اس کنڈیشن کا پتہ نہیں چلتا، لیکن DKA ہمیشہ ہائی شوگر میں ہوتی ہے. ہائی شوگر میں بہت زیادہ ہائی شوگر ہوگی، 300 سے اوپر نکل گئی ہے تو DKA ہوگا. DKA نارمل شوگر کے اوپر ریئر نہیں ہوتی. اس سے ملتی جلتی ایک اور کنڈیشن ہے جس کو HHS کہتے ہیں، وہ ہوتی ہے نارمل شوگر کے اوپر کی، وہ بھی خون میں تیزابیت ہی ہے لیکن وہ ہوتی ہے. لیکن DKA ہمیشہ جب ہوگی جب شوگر 400 500 600 نکل گئی ہے کسی کی تو اس کو خون میں تیزابیت ہوگی. یہ اچھا سوال تھا. بہرحال تھینک یو ویری مچ. یہ پبلش کیا گیا ہے پرائمری کیئر ڈائبٹیز ایسوسیشن کی طرف سے، اور پرائمری کیئر ڈائبٹیز ایسوسیشن جو ہے مستقل مریضوں کی رہنمائی کے لیے اور ڈاکٹرز کی ایجوکیشن کے لیے کام کر رہی ہے، پورے پاکستان میں کام کر رہی ہے. یہ بہت عمدہ، بہت ہی اچھا
رہنمائی کے لیے یہ کتابچہ ہے، اور یہ آپ لوگ اگر گھر جا کے خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں سے پڑھوا کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر آگے مجھ سے سوال کریں تو آپ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.